السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له وأن لا إله إلا هو لا أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا برحمتك يا عزيز يا غفار۔ سامعین محترم، آج جو رکوع مبارکہ آ رہا ہے وہ سورہ نساء کا تیسرا رکوع ہے، اور اس میں 15 سے 22 آیات ہیں، 15 to 22 آیات۔ 8 آیات پر مشتمل مضمون جو اب آ رہا ہے وہ ایک سوسائٹی میں سیکس ڈسپلن، اس کی کیا حدود ہیں، اس کی کیا شرائط ہیں اور اس کی کیا لیمیٹیشنز ہیں، یہ ساری باتیں زیر بحث آئیں گی۔ اس سے پہلے جو 2 رکوع ہم پڑھ چکے ہیں وہ بیسیکلی انسانی تمدن کی جڑ جو کہ قائم ہوتی ہے، اصل جو اس کی بیس ہے وہ خاندانی نظام پہ مبنی ہے، اور خاندانی نظام آپ لوگ سب حضرات کے علم ہے کہ شوہر اور بیوی کے مقدس رشتے سے ابتدا ہو جاتا ہے۔ دوسری بات جو ہم لوگ کل رکوع پڑھ چکے تھے اس میں آپ لوگوں نے بات نوٹ کری ہوگی کہ وراثت، تقسیم وراثت کا جو قانون ہے، وصیت کی ادائیگی، قرض کی ادائیگی، یہ سارے معاملات آئے تھے۔ اور جو پرسوں ہم لوگ نشست پڑھ چکے تھے اس میں یتیموں کا جو اصل جو کل ہم لوگ نشست پڑھ چکے تھے پرسوں، بلکہ جو پہلا رکوع تھا اس میں یتیموں کے حقوق، ان کی ادائیگی، تو گویا کہ ایک انسانی معاشرے میں بہترین اہمیت جو حاصل ہے وہ ایک خاندانی وجود کو ہے، اور میں بتا رہا تھا کہ شوہر اور بیوی کے مقدس رشتے سے ہی یہ انسانی تمدن کی جڑ اور بنیاد شروع ہو جاتی ہے۔ اب یہ بات سمجھیے کہ یہ رشتہ کیوں اتنا اہم ہے۔ اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ کسی رشتے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی آیات قرار نہیں دیا ہے، حتیٰ کہ ماں باپ کے رشتے کو بھی اللہ نے اپنی آیات یا نشانیاں قرار نہیں دیا ہے۔ لیکن آپ لوگ سورہ روم میں جا کے یہ آیت پڑھیں گے، وَمِنْ آیَاتِهِ، کہ ہماری نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ہم شوہر اور بیوی کے مقدس رشتے میں محبت ہم پیدا کرتے ہیں، یہ اللہ اپنی طرف رخ کر کے بتا رہے ہیں۔ گویا کہ یہ جو رشتہ ہے اس میں محبت کا جو جذبہ ہے وہ صرف اور صرف ذات باری تعالیٰ ہی پیدا کرتا ہے۔ اور یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی ایسا رشتہ اس امت کو نہیں دیا ہے جہاں ڈنڈے سے کام لیا جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی رشتے دیے ہیں، ماں باپ کا ہو، بہن بھائیوں کا ہو، اولاد کا ہو، اسی طریقے سے میاں بیوی کا ہو، اس میں محبت کا پہلو اور عنصر ضرور ہوتا ہے۔ اس لیے تو ہم لوگ نکاح کے بعد یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ یا اللہ دونوں مبارک جوڑوں میں محبت قائم فرما۔ تو یہ بات سمجھ لیجئے یہ اہم رشتہ کیوں ہے، کیونکہ اللہ نے سب سے پہلے اس کو اپنی آیت قرار دیا ہے، نشانی، ایسی چیز جس کو دیکھ کے اللہ یاد آ جائے۔ سورہ بقرہ میں دوسرے پارے میں آپ لوگ پڑھ چکے ہیں، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، کہ بے شک یہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانی ہے۔ تو نشانی سے مراد کیا ہے؟ ہم لوگ جب وہاں جاتے ہیں اور سعی کرتے ہیں، چکر لگاتے ہیں ساتھ، تو کیا ہوتا ہے؟ بیسیکلی اللہ ہی ہمیں یاد آتا ہے نا، وہ جذبہ اور جنون جو ہوتا ہے وہ اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ تو یہ بھی اللہ کی آیات میں سے، نشانیوں میں سے ایک رشتہ کیا ہے کہ اس نے میاں بیوی کے رشتے میں محبت قائم کری۔
دوسری کیا وجہ ہے کہ اللہ نے اس کو اتنا اہمیت کا رشتہ کیوں دیا ہے، اور ایک معاشرے کی تمدن کی اصل جڑ اور بیس یہیں سے شروع ہو رہی ہے؟ اس کی دوسری سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ والدین کا رشتہ ایک قول پہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر آپ کی والدین سے کبھی انبن بھی ہو جائے تو وہ رشتہ کبھی ایک لفظ سے نہیں ٹوٹتا، بھائی بہن کا رشتہ ایک لفظ سے نہیں ٹوٹتا، بیوی اولاد کا جو رشتہ ہے وہ ایک لفظ سے نہیں ٹوٹتا، لیکن میاں بیوی کا واحد ایسا رشتہ ہے جو جس میں ایک قول یوز ہوتا ہے، اور نکاح میں انسان بولتا ہے قبول ہے قبول ہے قبول ہے، تو وہ آرام سے نکاح ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ کہ یہ رشتہ ٹوٹتا بھی اتنی ہی آسانی سے ہے جتنا یہ نبھتا ہے، جتنا یہ بنتا ہے، جتنی اس کی ایگریمنٹ ہوتی ہے، اور وہی ایک رشتہ ہے جو کہ ٹوٹ جاتا ہے ایک لفظ سے۔ لہٰذا اس اہم رشتے میں اگر معاشرتی لیول پہ کوئی بھی خرابی آ جائے تو اس کی سد باب اور اس کی درستگی اور اس کی آسانی اور اس کی جو لمیٹیشنز ہیں اس کو قائم کرنا اور اس کے لیے مخصوص سزائیں دینا، وہ اللہ نے اور اسلام کی شریعت نے سخت رکھی ہے، کیونکہ پوری انسانی تمدن کی جو جڑ ہے، بنیاد ہے، وہ اس ایک گھرانے کے ٹوٹنے سے ٹوٹ جاتی ہے۔ جیسا کہ روایتوں میں آتا ہے کہ شیطان کے جب ایجنٹس ہوتے ہیں، شیطان کے چیلے ہوتے ہیں، جب ان کی محفل ہوتی ہے تو فلاں فلاں شیطان کھڑا ہوتا ہے اور کہ آج میں نے ایک شخص سے چوری کروائی ہے، تو جو سب سے بڑا ان کا لیڈر ہوتا ہے شیطان، وہ اتنا متاثر نہیں ہوتا، اتنا خوش نہیں ہوتا۔ پھر دوسرا شیطان کھڑا ہوتا ہے کہ آج میں نے کسی کے ذریعے سے زنا کروایا ہے، پھر بھی وہ خوش نہیں ہوتا۔ آج کسی کے ذریعے سے جھوٹ بلوایا ہے، کسی کو دھوکہ دیا ہے، گمراہی کا راستہ اختیار کروایا، نہیں خوش ہوتا۔ لیکن ایک شیطان کھڑا ہوتا ہے اور وہ بولتے ہیں آج میں نے میاں اور بیوی کے مقدس رشتے میں پھوٹ ڈلوائی ہے، توڑ بگاڑ ڈلوایا ہے، اس کو ورغرایا ہے، دوسروں کی باتوں میں اس کی بات پرس کر کے ایک دوسرے سے بھڑکایا ہے، تو وہ شیطان بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے شاباش، یہ کام تم نے ایسا کیا ہے کہ یہ بہت زیادہ فخر کا موجب ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے دوستوں کہ انسانی تمدن کی جو بیس ہے، جو خاندانی وجود جس سے ایک معاشرے کی تکمیل ہوتی ہے، وہ خراب ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے اس معاشرتی لیول پہ اگر کوئی خرابی آ جائے تو اس کے سد باب اور درستگی کے لیے اللہ نے بہت سخت سزائیں رکھی ہیں، جو ابھی ہم لوگ پڑھنے والے ہیں۔ اب یہ بھی سمجھیے کہ شان نزولی کے اعتبار سے اس کو یوں سمجھیے کہ جب تک مسلمان، ظاہر بات ہے، ہجرت سے قبل مکہ میں تھے تو کا تھا۔ اب مدینے میں مسلمانوں کو وہ حیثیت دی، وہ وجاہت دی کہ معاشرے میں جو سوشل پرابلمز آ جائیں، مسلمانوں کو یہ رتبہ دیا کہ وہ سوشل پرابلمز کو خود ٹھیک کریں اور اللہ کی ہدایت سے ٹھیک کریں۔ اب اگر معاشرے میں کوئی بھی بدکاری ہے، سیکشول ہینارکی آ جائے، ایک یہ جو سیکشول ڈسپلن ہے وہ ٹوٹ جائے، اب اس کو کیسے روکیں، کیسے روک تھام ہو؟ معاشرتی لیول پہ خود سوچیں، اگر ہر کوئی زنا کر رہا ہو، ہر کوئی بدکاری کر رہا ہو، ہر کوئی فحاشی حرکتیں کر رہا ہو، اب اس کو روکے گا کیسے انسان؟ اس کے ابتدائی حکم اب یہاں آ رہے ہیں، لیکن یہ بھی سمجھ لیجیے کام اعتبار سے شان نزولی میں آپ لوگ کو کل بٹوین شان نزولی اینڈ مصحف، ابھی میں دوبارہ اس کی بحث میں نہیں جا رہا ہوں، لیکن شان نزولی کے اعتبار سے یہ سمجھیے کہ یہ جو ابتدائی احکام آ رہے ہیں وہ سورہ نساء میں آ رہے ہیں، جس کا مطالعہ پرسوں سے ہم نے سٹارٹ کر دیا ہے۔ اس کے بعد سورہ احزاب، پھر سورہ نور میں آئیں گے، اور فائنلی ان تمام معاشرتی لیول کی روک تھام اپنے کلائمیکس کو پہنچ جائے گی سورہ مائدہ میں۔ اس میں ریاست انوالو ہو جائے گی، اس میں حاکم انوالو ہو جائے گا، اس میں کورٹ انوالو ہو جائے گا، یہ ساری چیزیں۔ لیکن اللہ کی یہ حکمت ہے کہ مصحف میں یہاں سورہ نساء پہلے اور اس کے فوراً بعد آپ لوگوں کو سورہ مائدہ مل جائے گی، پھر جا کے آخری پاروں میں احزاب اور نور ملے گی۔ لیکن شان نزولی کے اعتبار سے یہ ابتدائی احکامات ہیں، جو ابھی ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، یہ ابتدائی احکامات ہیں۔ عین ممکن ہے، عین ممکن کیا بلکہ لازماً سورہ نور میں جا کے آپ لوگ کو زانی پہ وہ جو کوڑوں کی ایک سزا ہے، سخت سزا، وہ وہاں آپ لوگوں کو فائنل احکام نظر آئے گا۔ یہاں آپ کو ابتدائی حکم نظر آئے گا کہ گواہ مقرر کر دو اور ان رشتہ توڑ دو ایسی عورتوں سے۔ تو آئی ایم شیور میں یہ شان نزولی اور مصحف کا اعتبار آپ لوگوں کو سمجھا چکا ہوں۔ ہماری ایک ماڈریٹر ہیں مشرا طارق، انہوں نے بتائی بھی تھی یہ بات کہ یہ اور ڈیٹیل میں ہمیں سمجھائیے گا۔ تو ابھی وہ وقت نہیں ہے کہ یہ ساری ڈیٹیل ہو کہ واٹ از دا بیسک ڈفرینس بٹوین شان نزولی اینڈ مصحف، لیکن یہ میری کل کی نشست میں آپ لوگ ریکارڈنگ پھر ریوائنڈ کر کے سن سکتے ہیں۔ تو میرے خیال سے اب بسم اللہ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللاتی یأتین الفاحشہ، اور جو عورتیں تم میں سے بے حیائی کا کام کریں، من نسائکم، تمہاری بیویوں میں سے، یعنی اب یہ بیویوں کا معاملہ چل رہا ہے۔ اب ظاہر بات ہے اگر کوئی بھی خاندان ہے اس میں اگر بیوی یہ حرکت کر جائے
کوئی بھی ایسی حکم ایسی کارروائی کر جائے جو کہ بے حیائی کے زمرے میں آئے، کر دے، زنا کا کام شروع کر دے، یا جس کو ہم لوگ کہتے ہیں کہ جسمانی فحشی اور یہ ساری جو جسم فروشی، یہ ساری جو چیزیں ہوتی ہیں، یہ معاملہ آج بھی چل رہا ہے، اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ کراچی جیسے شہر میں یہ چل رہا ہے، لاہور جیسے شہر میں چل رہا ہے۔ تو یہاں بتایا جا رہا ہے واللاتی، اور یہ چل کیوں رہا ہے یہ بھی آپ کو میں بتاؤں۔ یہ چل اس لیے رہا ہے کیونکہ ہماری ہی اس میں فالٹ ہے، اس میں اور کوئی فالٹ نہیں ہے۔ بیسک مسئلہ ہمارے اندر ہے جس کی وجہ سے یہ عورتیں اپنے جسموں کو بیچنے پہ مجبور ہو جاتی ہیں۔ کیا ہے اس کی وجہ، آپ نے کبھی سوچی؟ ایک بڑا خوبصورت ایک قول بھی ہے کسی عالم کا کہ جب امیر حضرات زکوٰۃ اور خیرات نہیں نکالتے تو غریب کی بچیاں سر عام نیلام ہوتی ہیں۔ ہم نے وہ زکوٰۃ کا کانسیپٹ ہی ہٹا دیا، مالدار اور مالدار سے مالدار ہوتا جا رہا ہے اور جو غریب ہے وہ اور پستا جا رہا ہے۔ تو ہوتا ہے کیا، جب غریب اور پستا ہے تو سوائے اس کے پاس اپنے جسم کے اس کو فحش کرنے کے اور اس کو فروخت کرنے کے، اس کے پاس اور کوئی حل ہی نظر نہیں آتا۔ تو اس میں پہلے مجرم وہ نہیں ہیں، پہلے مجرم ہم ہیں۔ زکوٰۃ اور صدقات کا سے آج ہماری بہو بیٹیاں بیچاری ذلیل و خوار ہو رہی ہیں، یہ حال ہے ہم لوگوں کا۔ دیکھیں واللاتی یاتین الفاحشہ، اور جو عورتیں بے حیائی کا کام کریں، من نسائکم، تمہاری بیویوں میں سے، تو تمہارا کام کیا ہے، فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، سو تم بنا لو اربعۃ منکم، جو کہ تم ہی میں سے ہو، مطلب تمہارے معاشرے میں ہی ایسے کوئی 4 گواہ آ جائیں اور وہ بولیں کہ ہاں میں نے اس عورت کو دیکھا ہے، وہ گواہ نے بدکاری کری ہے، ایسا معاملہ اس نے سر انجام دیا ہے۔ اربعۃ من میں سے اپنے ہی گواہ منتخب کر لو، معاملہ نہ ہو کہ کسی ایسے بندے نے گواہی دی ہے جس کی اعتماد ہی نہیں ہے ہم کو، نہیں، اربعۃ منکم، تمہارے میں سے ہی ہر 4 آدمی کو اپنے گواہ بنا لو، گواہی دے دیں اس عورت کے خلاف جو تمہاری کام کریں، اس طریقے کا بے حیائی کا کام کریں، فحش کام کریں، بدکاری کریں، فحاشی کریں۔ فَإِن شَهِدُوا، اور اگر وہ گواہی دے دیں، فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، تو تم مردوں کا حکم یہ قید کر لو، حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ موت ان کا خاتمہ کر دے، او يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا، یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی اور راہ تجویز فرما دے، اللہ ہی کوئی راہ نکال دے، اللہ ہی کوئی دوسرا حکم لے کر آ جائے، اللہ ہی کوئی اور معاملہ لے کر آ جائے جس کا نور میں اللہ لے کر آ گیا۔ سزا کے طور پر کوڑے لگانے کا حکم ہے سورہ نور میں، یہ دیکھیں یہ ابتدائی حکم ہے، ابھی یہاں اس کی تکمیل نہیں آئی۔ دیکھیں ایک بات سمجھیے، اور یہ ابتدائی حکم کیوں نہیں آتا ہے ایسا قرآن مجید میں، آپ لوگ بھی کبھی کبھار اگر نیوٹرل ہو کے سوچیں تو یہ بات آپ لوگ کے ذہن کو اسٹرائک ضرور کرے گی۔ کبھی کبھار میں بھی سوچتا تھا کہ یہ کیا معاملہ ہے، اللہ کا قرآن جو ہے وہ تو ہر قسم کے عیب سے پاک ہے، ہر قسم کی ریپیٹیشن سے پاک ہے، ہر قسم کے تسلسل، مطلب ایک ہی قول کو بار بار بتانا، یہ بھی کلام کا ایک طریقے سے معاذ اللہ عیب ہے، لیکن اللہ یہاں بار بار کیوں بتاتے ہیں، آپ نے کبھی سوچا اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ میں نے اس طرح نوٹ کری کہ جب ہم لوگ 1 کلاس میں تھے تو ہمیں 10 کلاس کی باتیں نہیں بتائی گئیں، یا 10 کلاس میں تھے تو ہمیں اٹھا کے میڈیکل نہیں پڑھا دیا، تو اٹھا کے کنسلٹنسی اور ریزیڈنسی والی چیزیں نہیں سکھا دی گئیں۔ درجہ بدرجہ تدریج ہوتی ہے، آہستہ آہستہ انسان کا ذہن جس حساب سے چیزوں کو سمجھتا ہے اور جس چیزوں کو اڈاپٹ کرتا ہے اس حساب سے ٹریننگ ہوتی ہے۔ اگر پہلے ہی حکم آ جاتا کہ جس نے زنا کیا اس کو 100 کوڑے لگا دو، تو یہ ایسی چیز تھی کہ وہاں کے مسلمان، اسپیشلی جزیرہ نمایاں عرب کے مسلمان جو کہ فریش مسلمان ہوئے تھے، وہ پہلے ہی گھبرا جاتے کہ اسلام تو بہت سخت مذہب ہے۔ نو ڈاؤٹ، اس میں کوئی شک ہے ہی نہیں کہ بلا شبہ اسلام کی سزائیں بہت سخت ہیں، اور وہ ہمارے ہی بھلائی کے لیے ہیں۔ سزا ایسی دو، ایک کو ایسی سزا دو کہ 1000 لوگوں کی آنکھیں کھل جائیں کہ دوبارہ وہ جرم اور حرکت کرنے کی ہمت نہیں ہو، جرت نہیں ہو۔ لیکن یہ بھی چیز آہستہ آہستہ ہوتی ہے، فوراً نہیں پکڑا جاتا، جیسے 1 کلاس کے بچے کو 10 کلاس کی باتیں نہیں سمجھائی جاتی ہیں۔ تو یہ سارا حکم دیکھیں ابتدائی ہے کہ تم اپنی بیویوں میں سے جب کوئی ایسی حرکت کریں تو اولاً 4 آدمی گواہ کر لو، اور اگر ہن فی البیوت تو ان کو گھروں میں قید کر لو، حتی یتوفاہن الموت، یہاں تک کہ موت ان کا خاتمہ کر دے، یا اللہ ہی اپنی طرف سے لہن سبیلا، یا اللہ ہی اپنی طرف سے کوئی اور راہ نکال دے جو کہ اللہ نے نکال دی۔ سورہ نور میں سزا کے طور آ گیا کہ کوڑے لگانے کا حکم ہے۔ اب یہاں معلوم یہ ہوتا ہے دوستوں
کہ ایسی عورتوں کی طرف روح سخن ہے اور ایسی عورتوں کے بارے میں حکم دیا جا رہا ہے جن کا معاملہ یہودی سے ہو گیا ہو. ایک عورت ہے، اس کا یہودی سے معاملہ ہو گیا ہو، جو ابھی مسلمان نہیں ہوا ہے. یہ ان کا معاملہ ہے کہ عورت ہو مسلم لیکن یہودی غیر مسلم ہے، اس کے ساتھ یہ فحاشی والی حرکت اور ہم بستری کے ناجائز تعلق، یہ ساری چیزیں یہ نہیں ہوگا. اور اگر ایسا ہوا تو 4 گواہ، اور 4 گواہ کے بعد قید، اور ان کو گھر میں بندے رکھو یہاں تک کہ موت آ جائے یا اللہ کی طرف اپنی طرف اور ایک راستہ نکال دے. واللذان یأتیانہا منکم، اور جو تم میں سے یہ بے حیائی کا کام کریں اگر وہ تم ہی میں سے ہوں. تم ہی میں سے مراد اگر وہ عورت جو ہے وہ بیوی تمہاری مومنہ ہے اور جس شخص کے ساتھ اس نے بدکاری کری ہے وہ بھی مومن ہے، یعنی مرد مسلمان ہے، قانوناً مسلمان ہے، فآذوہما، تو ان کو تکلیف دو. یعنی مسلمان ہو کر یہ کام کرنا زیادہ گھٹیا شے ہے. یہ سب دیکھیں ابتدائی حکم ہے. جب آپ سورہ نور پڑھیں گے اس میں یہ آیات آئیں گی، پھر یہ آیت منسوخ ہو جائے گی. آپ لوگ کو معلوم ہے، اگر یاد ہو سورہ بقرہ کی آیت ما ننسخ من آیت او ننسها یأتی بخیر او منها او مثلها، کہ اللہ تعالیٰ ہی کا یہ حکم ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی آیت کو یا تو منسوخ کر دے، کینسلیشن کر دے، کسی حکم کو کینسل کر دے، یا اس جیسی کوئی بہتر لے کر آ جائے، یا اس کو سرے سے ذہن سے ہی ہٹا دے. تو یہ اللہ کے حکم میں ہوتا ہے. اللہ نے ابھی ذہناً سارے لوگوں کی حالت دیکھی، نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، تو اللہ نے ذہناً کے حساب سے، ذہنی ارتقاء کے حساب سے، ذہنی میچورٹی کے حساب سے پہلی سزا یہ دے دی کہ ان کو تکلیف دو. اگر ہو وہ شخص مومن، مرد ہو، مسلمان ہو، اور عورت بھی مسلمان ہو، تو ان کو تکلیف دو. اب یہ تکلیف میں 2 درجے ہیں. اب ظاہر بات ہے سورہ نور میں کوڑے لگانے کا حکم ہے ایسے لوگوں کو. اب اگر 100 کوڑے لگائیں، ابتدائی حکم 50 کوڑے تو لگاؤ. سمجھ آ رہی ہے؟ اپنے حساب سے ان کو اذیت دو. لیکن ایک بار سورہ نور میں حکم آ گیا کہ 100 کوڑے لگانے ہیں تو 100 کوڑے ہی لگا. اسی طریقے سے اب جو ابتدائی حکم ہے کہ یہاں لکھا ہوا ہے کہ ایسی عورتیں اگر مسلمان ہو اور مرد بھی مسلمان ہو، فآذوہما، تکلیف دو. اب تکلیف میں ان کے یہاں یہ رائے ہے کہ اگر وہ سمجھ لیجئے کہ 10 تھپڑ لگاتے تھے تو 10 تھپڑ ہی لگاؤ. سمجھ آ رہی ہے بات؟ مطلب اس ٹائم کے حساب سے جو بھی سزا ہو، فآذوہما، ان کو تکلیف ضرور دینی ہے. فَإِن تابا، پھر اگر وہ توبہ کر لیں، دونوں توبہ کر لیں، مسلمان جو مرد تھا وہ بھی اپنے اس کام سے باز آ جائے، اپنی اس حرکت سے باز آ جائے، اور عورت بھی باز آ جائے. فَإِن تابا وَأَصْلَحَا، اور پھر اصلاح کر لیں. یہ نہیں کہ توبہ زباناً اقرار کیا ہے، ذہناً تسلیم کیا ہے، دل سے اس کو اپنایا نہیں اور پھر وہی گناہ کر رہے ہیں. نہیں، توبہ کے فوراً بعد ہوتی ہے اصلاح. یعنی اگر کوئی شخص گناہ کرنے کے بعد توبہ کرے اور پھر بار بار وہ گناہ کرتا رہے، جیسا کہ اگلی آیات میں آ جائے گا ابھی، تو اس کی توبہ نہیں ہے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ کی 100 بار آپ تسبیح پڑھ لیں، لیکن اگر گناہ سے نہ نکلے تو توبہ وہ کوئی توبہ نہیں ہے. آپ کو پڑھنے کا ثواب مل جائے گا لیکن وہ توبہ قبول نہیں ہوگی. اوکے؟ اچھا، یہاں کسی کا سوال ہے میشا کا کہ سر پلیز ٹیل می دا ایگزیکٹ. بیٹا یہ اس کی بہت اقسام ہوتی ہیں. زنا بالفعل ہوتا ہے، زنا بالجبر ہوتا ہے، ریپ جس کو کہتے ہیں. اس کے علاوہ زنا بالخواہش ہوتا ہے کہ خواہش سے یہ کوئی حرکت کرے. اس کے علاوہ زنا نگاہوں کا بھی ہوتا ہے، زنا زبان کا بھی ہوتا ہے، زنا کانوں کا بھی ہوتا ہے. اس کی بہت اقسام ہیں. انشاءاللہ یہ ڈیٹیل آپ کو سمجھا دی جائے گی. اصل موٹیو ابھی یہی ہے کہ درس قرآن ہو جائے. تو یہ انشاءاللہ آپ کا سوال مجھے یاد ہو گیا ہے. سورہ نور میں جب زنا کے بارے میں اور ڈیٹیل احکامات آئیں گے ابتدائی رکوع میں، تو انشاءاللہ وہ وہاں سمجھا دی جائے گی. اگر وہ توبہ کر لیں، اپنی زنا کی حرکت سے باز آ جائیں، وہ اصلحا، اور اصلاح کر لیں، فاعرضوا عنہما، تو اب ان کو زبردستی تکلیف مت دو بلکہ ان سے پردہ پوشی فرماؤ، ان کے معاملے کو اعراض کرو، ڈھیل دے دو. یعنی پھر جبراً ان کے اوپر کوئی ظلم کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ ان اللہ کان توابا الرحیما، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والے اور رحمت والے. جب اللہ معاف کر دے گا تو واٹ از the importance of society؟ جب اللہ ہی نہیں معاف کر دیا تو سوسائٹی کا کوئی ممبر، معاشرے کا کوئی بندہ اس پہ جبراً زور سے حملہ آور نہیں ہو سکتا. یہ بات سمجھ لیجئے. اور یہ معاملہ بھی کس کے بارے میں ہے؟ یہ معاملہ بھی ان کے بارے میں ہے کہ اگر دونوں مسلمان ہو، مرد جس نے بدکاری کری ہے وہ بھی مسلمان، اور عورت جس نے بدکاری ہے وہ بھی مسلمان. کیونکہ مسلمان ہو کر یہ کام کرنا انتہائی گھٹیا شے ہے اور اللہ کے غضب کو دعوت دیتا ہے. لیکن اللہ نے، ظاہر بات ہے، اسلام ایک ایسا مذہب ہے جہاں آپشن رکھے ہیں اللہ نے، اور وہ آپشن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اگر تم توبہ کر لو، اصلاح کر لو، پھر زبردستی معاشرے میں کوئی بندہ یا مرد بھی اس کا، وہ زبردستی اس میں کوئی
تعرض نہیں کرے گا، یعنی ان کے معاملے کے بیچ میں نہیں آئے گا. جب اللہ نے معاف کر دیا ان اللہ کان توابا الرحیم، جب اللہ نے معاف کر دیا توبہ قبول کرنے والے وہ رحمت والے. تو ہو آر یو، واٹ از یور امپورٹینس؟ جب اللہ نے معاف کر دیا تو بس بات ختم ہو گئی. اور اللہ کے علاوہ معاف ہمارے گناہوں کو کر بھی کون سکتا ہے؟ یہ بات سوچیں نا آپ. اللہ تعالیٰ اگر ہم لوگ اپنے گناہوں کو آسمان کی چھت تک لگا دیں، لیکن ایک بار اگر ہم لوگ توبہ بول دیں سچے دل سے، لیکن خلوص دل کے ساتھ، وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ پہلے پارے میں ہم پڑھ چکے ہیں، تو ظاہر بات ہے اللہ ہمارے گناہوں کو انشاءاللہ العزیز، اللہ کی شان غفاری اور شان ستاری سے یہ بات بہت ممکن ہے اور امید ہے کہ وہ ہماری توبہ قبول کرے گا. اس کو تو ہر بندہ اپنا بہت عزیز ہے، اس کو مرد بھی اتنا عزیز ہے اور اہمیت رکھتا ہے اس کی جتنی کہ عورت ہے، اور عورت بھی اتنی عزیز ہے جتنی کہ مرد ہے. کس سمجھیے ایک اللہ نے قبولیت کا وعدہ سے کیا ہے، وہ اب آ رہا ہے آیت نمبر 17 میں، اور بہت اہم آیات ہیں یہ قرآن مجید کی. میں اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ ہم لوگ گناہ کرتے ہیں پھر ایک وقت آتا ہے ایمان کی. اب آپ لوگ پریکٹیکلی بھی دیکھیں نا اپنے اوپر، ہر کوئی، میرے خیال سے ماشاءاللہ 12 لوگ مجھے سن رہے ہیں، آپ لوگ اپنے اندر جھانک کے یہ سوچیں، ایسا تو کوئی بھی نہیں ہوگا ہم میں سے، میں بھی، کہ ہم لوگ جو ہیں کوئی گناہ کرتے ہی نہ ہو. آئے دن ہمارا لمحہ لمحہ ہر دن ہم لوگ گناہ کرتے ہیں اور اللہ کے غضب کو دعوت دیتے ہیں. لیٹس ایڈمٹ اٹ، یہ تو ہے ہمارے اندر یہ چیز ہے. جس طرح حدیث میں کلو بنی آدم خطاؤن، کہ حضرت آدم کی ساری نسل جو ہے خطا کار ہیں، خطا کے بہت بڑے مجسمے ہیں، پتلے ہیں، چلتے پھرتے پتلے ہیں. وخیر الخطاؤن توابون، کہ بہترین خطا کرنے میں وہ بہترین ہے جو کہ توبہ کریں. اب اگر پریکٹیکلی بھی آپ لوگ دیکھیں، جب ہم لوگ کوئی گناہ کرتے ہیں تھوڑی بہت تو اندر کدورت محسوس ہوتی ہے، تھوڑی ایسا لگتا بھی ہے کہ ہم لوگ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں. پھر ایک دل میں بے چینی ہوتی ہے، بہت بے چینی ہوتی ہے. پھر ایسا ایسا اگر وہ بندہ گناہ کرتا رہے تو وہ اس کو عادت بنا لیتا ہے، اور جب وہ عادت بنا لیتا ہے تو ایسا ایسا دل میں سے ایمان گھٹتا رہتا ہے. جیسا کہ حضور نے فرمایا کہ تو جب تم گناہ کرتے ہو تو ایک سیاہ داغ تمہارے دل پہ لگ جاتا ہے، بالکل لگ جاتا ہے، اور کرتے ہو اور بڑھتا رہتا ہے اور سیاہ داغ لگتا ہے، حتیٰ کہ پورا دل کالا ہو جاتا ہے. لیکن اگر تم توبہ کرتے ہو تو دوبارہ دل صاف ہو جاتا ہے. جس طرح حضور فرماتے تھے کہ ایمان جو ہے وہ اٹھتا ہے اور کم ہوتا ہے، بڑھتا ہے اور کم ہوتا ہے. پوری زندگی یہی کیفیت رہتی ہے بندہ مومن کی کہ ایمان کبھی بڑھتا ہے، آپ عمرے حج پہ جائیں ایمان ایک دم پیک لگ جائے، ایمان ایسا ایسا ختم ہوتا رہتا ہے. اسی لیے تو اللہ نے یہ قرآن دیا نا کہ قرآن پڑھو تاکہ ایمان پیٹنٹ رہے، موٹیویٹ رہے، ایکٹیو رہے، ٹھیک ہے، ڈورمنٹ نہ ہو. تو یہاں یہ بات میں بتا رہا تھا کہ انسان اگر لمحہ لمحہ توبہ کو اپنا لے، لیکن یہ بھی نہیں کہ گناہ بھی کرتا رہے اور توبہ بھی کرتا رہے، یہ نہیں، گناہ کو چھوڑے. پھر اگر کوئی گناہ اس سے ہو جائے، غلطی سے ہو جائے، نادانی سے ہو جائے، اس کے بعد پھر عزم مصمم کرے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ توبہ قبول کرے گا. اب توبہ اللہ تعالیٰ قبول کن لوگوں کی کرتا ہے اس کے تفصیلی حکم اب سمجھ آ رہے ہیں آپ لوگوں کو یہاں پہ. انما التوبۃ علی اللہ للذین، بے شک، اس کا ایک ایک لفظ آپ لوگ رٹ لیجئے آج کی رات کو، کیونکہ یہ عربی میں آپ لوگ کو اس پہ تھوڑی سمجھا بھی دیتا ہوں. انما بے شک، توبہ علی اللہ، اللہ کے ذمے ہے. توبہ قبول کرنا اللہ کے ذمے ہے، یعنی اللہ اس کو اپنا فرض بتا رہا ہے کہ میں قبول کروں گا، لیکن کس کی؟ للذین یعملون السوء بجہالۃ، جو کسی جہالت میں کوئی گناہ کر لیا، کوئی بھی ایسا کبھی نفس کا غلبہ ہو گیا اور انسان گناہ کر بیٹھے، زنا کے قریب چلے جائے، کسی برائی غیبت کو اپنا لے، کوئی بھی ایسے تقاضے جن کو اللہ نے حرام قرار دیا اس کو اپنا لے. یعنی ایمان تو دل میں موجود ہے لیکن اس کے باوجود کبھی نفس کے اندر جذبات بھڑک اٹھتے ہیں اور انسان نادانی میں گناہ کر بیٹھتا ہے. لیکن ساتھ ساتھ یعملون السوء، اول تو یہ کہ وہ حماقت میں گناہ کرے، زبردستی نہیں، بے جہالت میں گناہ کرے، لیکن اس کے بعد کیا ہے؟ ثم یتوبون، اور فوراً ان کو یاد آ جائے اور وہ توبہ کر لیں. یعنی فوراً گناہ ہوا، 1 گھنٹہ گناہ ہوا، 2 گھنٹہ، لیکن فوراً یاد آ گیا اللہ کہ یہ میں تو اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں، اس ذات کی نافرمانی کر رہا ہوں جس کو حضور نے فرمایا ہے کہ کسی بھی گناہ کو اے انسانوں چھوٹا نہیں سمجھو، ایک چھوٹا گناہ بھی تم کو عذاب کے گڑھے میں پہنچانے کے لیے کافی ہوگا روز محشر میں. تو انسان یہ سوچے
جیسے سمپل سی ایک میں آپ لوگ کو ایک مفتی تقی عثمانی بڑی اچھی بات کرتے ہیں، وہ آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر انسان کوئی بھی گناہ کرے تو پہلے تو وہ یہ سوچے کہ کس کی نافرمانی کر رہا ہے وہ، اس سے اس کے اندر تھوڑی ایک حمیت پیدا ہوگی کہ میں اس ذات کی نافرمانی کر رہا ہوں جس نے کرامن کاتبین برابر میں بٹھائے ہوئے ہیں، جو کہ میرا ہر عمل لکھ رہے ہیں۔ اس نے دنیا کے ہر زمین کے خطے میں ایسے ایسے کیمرے فٹ کیے ہوئے ہیں جو کہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اینڈ ابو آل ڈائریکٹ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، اس کا میرا سارا عمل جو ہے وہ اس کی نگاہ کے سامنے ہے۔ یعنی میں بچ نہیں سکتا، میں چاہے پردے لگا لوں، چاہے ساری کی ساری کھڑکیاں لگا لوں، سب حرکتیں کر لوں، لیکن ایک نگاہ سے میں نہیں بچ سکتا، اور وہ نگاہ ذات باری تعالیٰ کی۔ اولاً تو انسان یہ سمجھے تو تھوڑا بہت اس کے اندر جو نفسانی غلبہ ہوگا وہ کم ہوگا۔ اور دوسرا آج کے دور میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر انسان کوئی بھی گناہ کرے اور اگر وہ فوراً یہ سمجھ لے کہ اگر میرا باپ آ جائے اس کمرے میں اور میں یہ گناہ کرتے ہوئے وہ مجھے دیکھ لے تو اس باپ پہ کیا گزرے گی، یا میری اولاد مجھے یہ گناہ کرتے ہوئے دیکھ لے تو اس پہ وہ کیا گزرے گی، یا میری بیوی دیکھ لے اس پہ کیا گزرے گی، تو فوراً اس کو خیال آئے گا کہ جب مخلوق، ایک بندہ جو کہ ایک جسم میں سمجھ لیجئے کہ ساری کے سارے گناہوں کا ایک ڈھیر ہے، وہ جب مجھے دیکھ کے اس ایمبیرسمنٹ کے ساتھ مجھے دیکھے گا تو مجھ پہ کیا گزرے گی، میری جو عزت نفس ہے وہ تو مجروح ہو جائے گی۔ تو اس سے بھی کہیں ذات، مخلوق سے بھی اوپر والی ذات، اعلیٰ ترین ذات، خالق مجھے دیکھ لے، میرا ڈائریکٹ ذات باری تعالیٰ دیکھ لے تو کیا ہوگا، اور وہ دیکھ رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، ہی از واچنگ اس، ہی از آبزرونگ اس تھرو اینڈ تھرو، ہی از سینگ اس تھرو اینڈ تھرو۔ اسی لیے اللہ فرما رہا ہے انما التوبۃ علی اللہ، اللہ کے ذمے ہے ایسے لوگوں کی توبہ قبول کرنا، للذین یعملون السوء، جو کہ حماقت میں کوئی گناہ کر بیٹھے ہیں، بے جہالت میں، ثم یتوبون، پھر فوراً خیال آ جائے، من قریب، اور وہ فوراً قریب ہو جائیں اپنے ذات باری تعالیٰ سے۔ یعنی فوراً خیال آ گیا، عزم مصمم کرا، اللہ کے ذمے ایسے لوگوں کی توبہ قبول کرنا ہے، ایسے لوگوں کی نہیں جو کہ برائی کرتے جائیں۔ خیال پیدا ہوا تھا نا حضرت آدم کو، جب اللہ نے کہا تھا کہ ساری کی ساری جنت تم پہ حلال ہے، بس اس درخت کے قریب مت جانا، اس باغ کے اس درخت کے قریب مت جانا، اشارہ بتا دیا، گویا کہ ایک پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن کرا دی کہ اس جگہ کے قریب مت جانا، اگر اس کا پھل کھاؤ گے فتکون من الظالمین، تو ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اور شیطان نے کیا کیا، پوری جنت کے باوجود اس ایک پھل کے خلاف ان کو بھڑکانا شروع کر دیا۔ انہوں نے کھایا اور سارے کے سارے آگے سورہ طٰہٰ میں جا کے آپ لوگ دیکھیں گے کہ وہ سارے بی بی حوا اور وہ برہانہ ہو گئے، یعنی انڈائریکٹلی ننگے ہو گئے، معاذ اللہ، مطلب لفظ تو یہی ہے لیکن یہ ہو گئے، اور جو جنت کے پتھر، جو جنت کے وہ ہیں پتے ہیں، اور جو باغ کے اس پتے میں تھے، وہ پتوں کو لے کے اپنے جسموں کو چھپایا انہوں نے۔ یہ سارا بھی واقعہ آ جائے گا سورہ طٰہٰ میں۔ تو کہنے سے مراد یہ ہے کہ جب لیکن فوراً دیکھیں حضرت آدم کو فوراً اپنی ندامت ہوئی، فوراً اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرا، یعنی ان کو یہ افسوس ہوا کہ میں نے کس ذات کی نافرمانی کری ہے فوراً، لیکن الفاظ ان کو نہیں سمجھ آ رہے تھے تو اللہ نے وہ الفاظ سکھا دیے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اب ساتھ ساتھ یہ بات بھی سمجھیے، شیطانیت اور آدمیت یہ دونوں اپوزٹ تھنگ ہے۔ شیطان نے گناہ کرا، آدم کو سجدہ نہیں کرا اور اس پہ جم گیا، یعنی اس نے گویا کہ تکبر شو کرا، اس کی وجہ سے اللہ نے اس کو آج تک گمراہی کے اندھیروں میں رکھا ہوا ہے، اور جہنم جب قائم ہوگی سب سے پہلے وہی جائے گا، آج تک یہ معاملہ ہے۔ اور یہاں آدمیت ہے کہ اس نے گناہ کیا، حضرت آدم نے گناہ کیا، اللہ کی نافرمانی کری، لیکن فوراً خیال آ گیا، اور فوراً خیال آنے کے بعد توبہ تو کیا، لیکن پھر من قریب، اور فوراً اللہ کے قریب ہو گئے، اور وہ قریب کی دعا ہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اس سے معاملہ یہ پتہ چلا دوستوں کہ جب بھی انسان کے اندر کوئی نفسانی خواہش ہوگی، کوئی گناہ کا جذبہ ہوگا، تو اللہ کا یہ قانون آپ لوگ یاد رکھا کریں کہ مباحات کا دائرہ بہت وسیع ہے اور محرمات کا دائرہ بہت تنگ ہے۔ یعنی جو چیزیں حرام ہیں نا، آپ لوگ پوری اسلام کی شریعت اٹھا کے دیکھ لیجئے، وہ بہت، اس کی کاؤنٹنگ جو ہے بہت لمیٹڈ ہے، اور جتنی حلال چیزیں ہیں اس کی کاؤنٹنگ لمٹ لیس ہے۔ اللہ نے صرف یہی کہا ہے نا کہ شراب مت پیو، باقی آپ دنیا میں مرنڈا پئیں، سیون اپ پئیں، پیپسی پئیں، ڈیو پئیں، کوئی بھی جام شیری پئیں، کچھ بھی پی لیں، پانی پئیں، کچھ بھی پی لیں، ٹھیک ہے، وہ ایک دم قبول ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ
اللہ نے صرف اور صرف یہ بولا ہے نا زنا یا حرام راستوں کے قریب مت جاؤ، باقی پوری دنیا میں کسی بھی مومنہ شخص سے ایک مرد نکاح کر سکتا ہے۔ آگے اللہ نے شرط رکھی ہیں جو ہم کل شرط پڑھیں گے کہ پھوپھیوں سے نکاح نہیں ہو سکتا، خالاؤں سے نکاح نہیں ہو سکتا، تمہاری ساس سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ یہ 12-13 رشتے اللہ نے بتائے ہیں جو ہم لوگ کل پڑھیں گے، لیکن ان 12-13 رشتہ کے علاوہ پوری دنیا میں کہیں پہ بھی جائیں نکاح ہو جائے گا، آرام سے نکاح ہو جائے گا۔ تو اس سے یہ بات پتہ چلی کہ مباحات کا ذریعہ جو حلال چیزوں کے دائرے ہیں وہ اللہ نے بہت وسیع رکھے ہیں، اور جو حرام چیزیں ہیں بس اس سے کہہ دیا کہ ان فلانا چیزوں سے بچ کے رہو، باقی پوری دنیا حلال ہے، جہاں چاہو کھاؤ پیو، میں پکڑوں گا نہیں پھر، ہاں لیکن کھاؤ پیو اچھے طریقے سے، حلال کھاؤ اور سور میں منہ نہ مارو، حرام چیزوں میں منہ نہ مارو، بجز یہ کہ کوئی ایک دم جان پہ بن گئی ہو۔ اس سے بات یہی سمجھ آئی کہ حلال راستے اللہ کے آگے بہت زیادہ کھلے ہوئے ہیں، حرام کم ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے باوجود اگر انسان حرام میں منہ مارے، 20-40 سال تک پہنچ چکا ہے لیکن نکاح نہیں کرے گا، تو اس میں کیا ہے؟ فالٹ کس کا ہے؟ فالٹ آپ کا ہی ہے، پھر اللہ کا فالٹ نہیں ہے، معاذ اللہ۔ اللہ نے تمام چیزیں مشروب حرام کی حلال کیے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود انسان شراب پیے تو وہ اسی کے لیے نقصان دہ ہوگا، اللہ کے لیے نقصان دہ نہیں ہوگا۔ اللہ نے پوری دنیا کے کھانے حلال کیے ہیں، بس سور کا گوشت منع کر دیا ہے، اور مردار کا گوشت اور خون اور یہ 4 چیزیں جو آئیں گی سورہ مائدہ میں، اس کے باوجود انسان اگر سور کا گوشت کھائے تو وہ اسی کے لیے نقصان دہ ہوگا، اس میں اللہ کی کوئی وہ نہیں ہے۔ سمجھ آ گئی آپ لوگ کو؟ اسی لیے فرمایا یہاں پہ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم۔ ہاں ایسے لوگوں کی اللہ تعالیٰ توبہ قبول کر لے گا، بلکہ یہ تو اس کے ذمے ہے۔ وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ تعالیٰ تو ہے ہی توبہ قبول کرنے والا، اور وہ بہت زیادہ علیم ہے، علم رکھتا ہے اور حکیم ہے، اس کا کوئی حکم حکمت کے بغیر نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ فرمایا وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ، ایسے لوگوں کی توبہ نہیں ہوگی یعملون السیئات، جو کرتے رہیں گناہ، لگاتار کیے پہ کیے جا رہے ہیں گناہ، ان کی ایسی توبہ قبول نہیں ہوگی، یعنی عیاشی ہو رہی ہے، حرام خوریاں ہو رہی ہیں، اور ساتھ ساتھ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کی تسبیح کے 100 دانے ختم ہو رہے ہیں، ایسے لوگوں کی توبہ نہیں ہے۔ یعملون السیئات، جو کرتے رہیں، حتی اذا حضر احدہم الموت، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آ جائے، جیسا ہم لوگ پڑھ چکے ہیں سورہ آل عمران میں، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ موت نہیں آنی چاہیے لیکن حالت نافرمانی میں، حالت فرما برداری میں موت آنی چاہیے۔ نافرمان ہو کے اللہ کے آگے مت جانا، اللہ کے آگے پیش مت ہونا، ایسا نہ ہو کہ بھاگا ہوا مجرم جو ہے پکڑا جائے قیدیوں کے ساتھ اور اللہ کے یہاں پیشی ہو جائے۔ نہیں، کتنے میں نے دوست دیکھے ہیں، کتنے یہاں پہ موبائل میں ویڈیوز ہیں، ٹک ٹاک سنتے سنتے ڈانس اور یہ ساری چیزیں کرتے کرتے اچانک ایکسیڈنٹ ہوا، مر گئے۔ یہ تو عام طور پہ ویڈیوز میں نظر آ رہا ہے۔ کس ذات کو تم کیسا منہ لے کر جا رہے ہو؟ کس منہ سے اللہ کو فیس کرو گے اگر اس حالت میں موت ہو گئی؟ حتی اذا حضر احدہم الموت، یہاں تک کہ جب موت آ جائے، موت آ کھڑی ہو، موت آ دھمکے، قال انی تبت الان، تب تو وہ بندہ کہے کہ اب میں توبہ کرتا ہوں۔ وللذین یموتون وہم کفار، اور نہ ان لوگوں کی جو کہ حالت کفر پہ ہی مر جائیں۔ جس طرح کون مرا ہے؟ آپ بتائیے مجھے، حالت کفر میں کون مرا ہے؟ فرعون نہیں مرا ہے کیا؟ بتائیے۔ جب دریا شق ہو گیا، پھٹ گیا، موسیٰ علیہ السلام چلے گئے، سارے صحابی سارے ان کے فالوورز چلے گئے، لیکن پیچھے غرق کون ہوا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کے بعد غرق کون ہوا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام تو چلے گئے، فرعون غرق ہوا ہے، اور اس نے آخری کلمہ پڑھ لیا کہ اب میں کلمہ پڑھتا ہوں، لیکن اس کی توبہ قبول نہیں کری اللہ نے، اور آج تک عبرت کا نشان بنایا ہوا ہے اس مردود کو، اور آج تک مسالے لگا کے، کیمیکلز لگا کے باڈی کو زندہ کیا ہوا ہے۔ تو ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوگی جو کہ گناہ کرتے رہیں اور پھر موت آ جائے، یا پھر موت آ ہی دھمکے حالت کفر میں، اور پھر وہ کہے کہ میں توبہ کروں۔ نہیں، اولئک اعتدنا لہم عذابا الیما، ایسے لوگوں کے لیے ایک دردناک سزا ہم نے تیار کر رکھی ہے، ان کو جہنم میں خود ڈالوں گا، اللہ بتا رہا ہے، یہ اس کے ذمے ہے۔ جیسا توبہ قبول کرنا اس کے ذمے، ویسے ہی ایسے نافرمانوں کو کیفل کردار تک پہنچانا اور ان کی سد باب کرنا وہ پھر میرے ذمے ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا۔ اب دیکھیں ایک اور معاملہ آ رہا ہے کہ عورتوں کو زبردستی ست میں مت لے لیا کرو اپنے، یہ تو ویسے اس کا ترجمہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، تم کو یہ بات شایع نہیں ہے، حلال نہیں ہے کہ عورتوں کے مال یا جان کے جبراً خود مالک بن جاؤ، نہیں، یہ نہیں کرو گے تم۔ ان ترثوا النساء کرہا،
مطلب یہ معاملہ تم نہیں کرو گے کہ وراثت میں ان کو اپنا لو، نہیں، کیونکہ پولی گیمی عام تھی عرب کے معاشرے میں، ایک سے زیادہ شادیاں کرنا۔ اب سمجھ لیجئے کہ ایک شخص فوت ہو گیا ہے، اس کی 4 بیویاں ہیں، اب فرض کریں اس شخص کا بیٹا بھی تھا، اب وہ بیٹا ایک وراثت میں اکیلا ہے، اب وہ کیا کرتا تھا اس جزیرہ نمایاں عرب میں اور اس معاشرے میں؟ کیا ہوتا تھا؟ وہ جو اکیلا وارث ہوتا تھا بیٹا، وہ باقی اپنی سوتیلیاں مائیں جو کہ بیوہ بن گئی ہیں ان کو اپنے قبضے میں لے لیتا تھا کہ یہ میرے قبضے میں رہیں گی، بلکہ قبضے میں تو چھوڑیں، اس کی شادیاں بھی کراتے تھے وہ لوگ، یا بغیر شادی کے گھروں میں ڈالے رکھتے تھے، ان پر مسلط ہو کر ان کی شادیاں بھی کہیں اور کرا دیتے تھے اور خود محل لیتے تھے۔ اس طرح کا ظلم عورتوں کے ساتھ اس معاشرے میں ہوتا تھا۔ تعلیم دی کہ عورتوں کو اپلفٹ کرا اور اونچا کرا۔ پتہ نہیں آج عورتیں کیوں روتی ہیں، میں آپ لوگ کی بات نہیں کر رہا، اکثر و بیشتر مساوات مرد و زن، عورت بالکل مقابل اس کے لیول پہ آنا چاہ رہی ہے مرد کے۔ یہ مارچ، عورت مارچ کیا ہو رہی ہے؟ یہ بےہودگی یہاں اسلام اپلفٹ کر رہا ہے اور آپ اپنے ہاتھوں سے اپنے اختیارات کا گلا گھونٹ رہی ہیں، یہ غلط ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ہے کہ اے اہل ایمان، مردوں کو خطاب کر کے بتائے تم پہ یہ حلال نہیں ہے کہ مال یا جان کے جبرن خود مالک بن جاؤ، نہیں۔ ولا تعذلوهن لتذهبوا ببعض، اور ان عورتوں کو اس غرض سے قید میں مت رکھا کرو، لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن، جو کچھ تم لوگوں نے ان کو دیا ہے، بسبب اس صورت میں قید نے ان کو دیا ہے، ما اتيتموهن الا ان ياتين بفاحشہ، جو مال تم نے ان کو دیا ہے اس میں سے کچھ حصہ وصول کر لو، اس وجہ سے ان کو روکو نہیں، یعنی نہ ان کا راستہ روکو، نہ ان کا جو مال تم نے ان پر خرچ کیا اس میں سے کچھ لے لو۔ یعنی پہلے تو تم نے نکاح کیا تھا نا، اس ٹائم تم نے بڑے پیار سے اور متقیانہ انداز سے 1 کروڑ کا مہر بھی دیا تھا، 10 کروڑ کی اپنی شادی بھی کرائی تھی، اس ٹائم تو بڑا لاڈ آ رہا تھا، پیسے بہائے تم نے، ایک دم دولت کے انبار بہا دیے، لیکن اب واپس نہیں لے سکتے۔ واپس لینے کی غرض سے ان کو تکلیف مت دو، اور نہ تکلیف دو ذہنی ٹارچر دے کر، نہیں کہ ذہنی ٹارچر اتنا دے رہے ہو کہ عورت خود اپنا مہر جو ہے معاف کر دے، نہیں۔ ہاں ایک شرط ہے اس میں، الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، سوائے یہ کہ وہ عورتیں کھلی طور پہ سری ناشائستہ حرکت کریں، کوئی فحش کام کریں، اس معاملے میں کوئی اور حکم آئے گا۔ مطلب سوائے اس کے کہ کسی نے کھلی بدکاری کی ہے تب تو جائز ہے، جو کہ ہم پڑھ چکے ہیں، بدکاری جو کی ہے اس پہ گواہ مقرر کرو اور پھر گھر میں بٹھا دو، یہ ساری چیزیں ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے علاوہ ضروری نہیں ہے کہ جو تم نے اپنا مہر دیا ہے وہ واپس لے لو، نہیں، بلکہ حکم کیا ہے وہ دیکھیے، جو کہ مردوں کو سمجھنا چاہیے۔ دیکھیں اسلام بیوٹیفل مذہب ہے، کتنا خوبصورت مذہب ہے کہ جہاں عورتوں پہ ایک پکڑ ہے وہاں مردوں پہ کیا پکڑ ہے، جو کہ اب ان 2 الفاظ میں آ رہی ہے۔ اور کاش اس خطے پر جو مرد ہے، مرد آزما، مرد آفرین، حفاظت ناموس زن، مرد آزما، مرد آفرین، تمہیں مرد بنایا ہے اسلام نے، تمہیں چیلنج دیا ہے، عورت کا مہر تم دو گے، لیکن ساتھ ساتھ مہر دے کے بیٹا سائیڈ میں نہیں ہونا ہے۔ اصل حکم کیا ہے؟ وعاشروہن بالمعروف، ان عورتوں کے ساتھ اچھائی طریقے سے، بھائی خدارا اچھائی طریقے سے زندگی گزارا کرو، معروف طریقے سے زندگی گزارا کرو، اچھائی کے ساتھ، نیکی کے ساتھ، جیسا کہ حضور کی حدیث ہے، وہ فرماتے تھے تم میں سے بہترین وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں، اور خاص طور پر وہ اچھا ہے جس کے بیوی کے ساتھ اسلوک اچھے ہیں۔ کیوں؟ بیوی کا اخلاق کسی کو نظر آتا ہے؟ بیوی کا اخلاق تو بند کمرے میں ہوتا ہے، وہاں آپ جیسا چاہیں اس کو ماریں کٹائیں جو بھی کریں، اور چاہیں تو آپ اچھے طریقے سے رہیں۔ دنیا کا اخلاق پوری دنیا کو نظر آئے گا، آپ بھائی سے اچھے ملیں سب کو نظر آئے گا، بیوی سے کس طرح آپ بات کرتے ہیں وہ کسی کو نظر نہیں آتا۔ اگر کسی وجہ سے، حضور کی ایک اور حدیث ہے کہ اگر کسی وجہ سے کسی مومن مرد کے لیے شایع نہیں ہے یہ کہ وہ اپنی عورت سے زیادہ دنوں کے لیے ناراض رہے، کیونکہ اگر اس کی کوئی ایک ادا اس کو بری لگتی ہو تو عین ممکن ہے اس کی دوسری ادا بھی تو اس کو خوبیاں تو ہوں گی نا اس میں، ایسا تھوڑی ہے کہ تم پتھر کا مجسمہ لے کر آ گئے ہو، کوئی اور ادا تو اچھی ہوگی نا۔ لیکن انسان لگا ہوا ہوتا ہے کہ میری ماں کی اہمیت نہیں کری، ماں کی عزت نہیں دی، باپ کو کوئی باتیں سنا دی، باپ کا کھانا گرم کر کے نہیں دیا، میرا جو ہے وہ پانی ٹھنڈا نہیں آیا، فلانا فلانا، اس پہ پتہ نہیں کیا قتل و غارت چل رہا ہے، اللہ معاف کرے۔ اب اس میں کیا کیا آپ کو بتاؤں، لیکن ساری چیزیں چل رہی ہیں۔ حضور کی حدیث کو سامنے رکھیں اور قرآن کی اس ایک آیت 2 الفاظ کو سامنے رکھ لیں تو سارے معاملے حل ہو جائیں گے۔ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان عورتوں کے ساتھ اچھائی طریقے سے زندگی گزارو، تمہیں اگر وہ ناپسند بھی ہیں ٹھیک ہے، اگر کھانا نہیں بنا رہی ہیں یا صفائی نہیں رکھ رہی ہیں، آپ کے گھر والوں کو عزت نہیں دے رہی ہیں، ٹھیک ہے، کوئی بھی معاملہ ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، کوئی اور معاملے کے لحاظ سے تو بہت اچھی ہوں گی نا، اس کو دیکھو، اس کے پازیٹیو اسپیکٹ کو تو دیکھ لو، نیگیٹو ایسپیکٹ کو کیوں دیکھ رہے ہو؟
اور سارے فساد کی جڑ یہی ہے کہ انسان نگیٹیو اسپیکٹ کو دیکھتا ہے، کبھی اس کے پازیٹیو اسپیکٹ کو دیکھتا ہی نہیں ہے۔ اچھائی کے ساتھ انسان کو زندگی گزارنی چاہیے، لیکن یہ دیکھیں کہ حضور نے کتنا بیلنس کرا ہے۔ یہ نہیں کہ عورتوں کے یہ اخلاق بتا دیے، مردوں کے بھی اخلاق بتائیں، مردوں کے بھی حقوق بتائیں، اور مردوں کے حقوق عورتوں کو کیا بتائیں، کیا سمجھائیں حضور نے؟ حضور نے یہ فرمایا ہے کہ میری شریعت میں سجدہ حرام ہے، صرف اللہ کو سجدہ ہوگا اور کسی کو نہیں ہوگا۔ ہاں اگر سجدے کی اجازت میری شریعت میں ہوتی تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کے آگے سجدہ کرے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے احسانات بہت ہیں اس پہ۔ اب یہ دو ایکسٹریم سمجھ ہی نہیں آتی لوگوں کو، کسی ایک طرف جھکاؤ ہو جاتا ہے اور پورا خاندانی وجود جو ہے وہ ایک دم بگڑ جاتا ہے۔ وعاشروہن بالمعروف، عورتوں کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی گزارو۔ اور اگر تمہیں لگ رہا ہے کہ کوئی معاملہ خراب ہے تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ایک اور ہدایت دے دی، فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر تم کو ان کی کوئی حرکت ناپسند ہو، اگر وہ تم کو ناپسند ہو، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، تو عین ممکن ہے کہ اگر کسی شے کو تم ناپسند قرار دو، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر بہت بڑی منفعت رکھ دے۔ اب تم کو پسند نہیں آ رہا کہ وہ تمہارے والدین سے بھی اچھے طریقے سے بات نہیں کر رہی ہیں، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے اگر کھانا صحیح نہیں بنا رہی ہیں یا اور صفائی نہیں ہو رہی ہے فلانا فلانا، اگر آپ کی طبیعت میں اب اس کے لیے وہ میلان نہیں ہے، دلچسپی نہیں ہے، اس کی طرف وہ رغبت نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے اس میں اللہ کوئی اور خوبی پیدا کر دے جس کی وجہ سے وہ آپ کے لیے خیر کا ذریعہ اور موجب بن جائے۔ کیا پتہ اللہ اس کے ذریعے آپ کو نیک صالح اولاد آپ کے بڑھاپے کا ذریعہ بن جائے۔ کیا پتہ وہ اس عورت میں اخلاقاً اتنی اچھی خوبیاں آ جائیں کہ وہ اسلام کے معاملے میں آگے نکل جائے، آپ سے بھی آگے نکل جائے، فلانا فلانا۔ تو یہ اس معاملے میں ٹینشن نہیں لو، یہ معاملہ اللہ کے حوالے کر دو، بات ختم۔ لیکن ساتھ ساتھ اپنا فرض ادا کرتے رہو، ان کے ساتھ بھلائی سے زندگی گزارو، ان کے حقوق آخری ڈراپ آف بلڈ تک ادا کرتے رہو۔ یہ نہیں ہے کہ ان کو مار رہے ہو، نہیں، ہاں، لیکن اس کے باوجود اگر معاملہ نہیں چل رہا ہے، آئے دن لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے اور روز ایک دوسرے کے قتل و غارت کے دشمن بن گئے ہیں، نہیں، یہ معاملہ اللہ کے یہاں نہیں ہے۔ اللہ نے پھر آگے طلاق کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ اسلام کرسچینٹی جیسا مذہب نہیں ہے دوستوں جہاں پوائنٹ آف نو ریٹرن آ جائے، نہیں، لڑ لڑ کے ذہنی مریض بن رہے ہیں، ڈپریشن انگزائٹی کی گولیاں کھا رہے ہیں، اولاد ڈپریشن کا شکار ہو رہی ہے، اولاد کو سمجھ ہی نہیں آ رہا ہو کیا رہا ہے، نہیں، اللہ نے ایک شادی نہیں سمجھ آ رہی ہے بھائی، صحیح ہے، اس عورت کو چھوڑ دو، ڈائیورس دو اور دوسری شادی کر لو۔ وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اللہ تعالیٰ اس کے اندر کوئی بڑی منفعت رکھ سکتا ہے۔ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ، اور اگر یہ معاملہ ہو جائے کہ طلاق تک ہی نوبت پہنچ جائے، اگر تم بجائے اس بیوی کے کوئی اور دوسری بیوی کو بدلنا چاہو، زوجم مکان زوج، کوئی اور بیوی حاصل کرنا چاہو، اس کو چھوڑ کے کوئی نیا نکاح کرنا چاہو، وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، تو تم اس پہلی عورت کو، اب یہ پہلی عورت کا معاملہ چل رہا ہے کہ تم عورت جو تم دے چکے ہو ڈائیورس، اس سے ایک مال کا انبار تک نہیں لے سکتے۔ قنطارن یعنی اگر مالوں کے انبار تک دیے ہیں مہر میں، فلا تأخذوا منہ شیئا، تو تم اس میں سے کچھ بھی نہیں لے سکتے، چاہے وہ مہر تم نے 10,000 دیا ہو چاہے 10 کروڑ دیا ہو، واپس نہیں لے سکتے۔ بلکہ حدیث کے الفاظ تو یہ ہیں، آپ سن کے حیرت میں آ جائیں گے، کہ اگر تم نے دولت کے احد پہاڑ جتنا بھی سونا دیا ہو، ایک ٹکا تک نہیں لے سکتے تم۔ اور آگے اللہ نے دیکھیں کس طرح یہ اپنے کلام میں فرمایا اور انسان کی اپنی ذات کو ابھارا۔ اتخذونہ بہتانا و اسما مبینا، کیا تم اس مہر کو واپس لوگے، اس مال کو لوگے بہتان رکھ کر اور سری گمراہی لے کر؟ کیا تم اس کو واپس لوگے ناحق اور سری گناہ کے طور پر؟ تم خود سوچو، ایک عورت کے ساتھ تم ہم بستری کر چکے ہو، اس کے ساتھ مقاربت کر چکے ہو سکتا ہے تمہاری اولاد بھی ہو، تمہارے پاس پہلے تو بہت لاؤ لشکر تھا اور بیٹھ کے تم ساری کی ساری محبت کے قصیدے پڑھ رہے تھے، تم نے نکاح کیا، ساری چیزیں، کیا تم واپس لوگے ناحق اور سری گناہ کے طور پہ؟ بہتانا و اسما مبینہ، بہتان کے طور پہ سری گناہ کے مرتکب ہو گئے۔ اور چل کے کھل کے آیت کو فرمایا۔ دیکھیں میں نے آپ کو بار بار سمجھایا، قرآن آپ کے اندر آپ کو جھانکنے کی توفیق دے گا۔ یہ قرآن کے اعجاز میں سے وہ اعجازی بھری آیات ہیں کہ انسان اپنے اندر جھانکے گا تو اس کو آنسر ظاہر بات ہے افرمیٹیو میں ملے گا، اور وہ کیا ہے؟ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور تم اس سے مال کیسے لے سکتے ہو بھائی؟ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، حالانکہ تم باہم ایک دوسرے کے بے حجانہ مل چکے ہو، یعنی تم نے وہ مقاربت کر لی ہے، تم نے وہ ہم بستری کر لی ہے، تم نے تعلق زر و شوق قائم کر لی ہے، وہ قربت کر لی ہے،
اب کچھ تو عقل کے ناخن لو، کچھ تو شرافت اور میچیورٹی کا منہ بولتا ثبوت دو، تم مرد کے بچے ہو، اس کے باوجود یہ حرکت کرو گے کہ تم نے ان سے مقاربت کری، اب اس کو کیا سولی پہ لٹکا دو گے اس عورت کو؟ اس سے تم کوئی مال نہیں لے سکتے۔ اور اس سے بھی اوپر بعضوں کو ملا بعض وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور وہ تم عورتیں، اور جو عورتیں تھیں وہ تو تم سے گاڑھا قول و قرار لے چکی تھیں، تم سے نکاح کا ایگریمنٹ کر چکی تھیں، تم سے وہ عورتیں عہد لے چکی تھیں، میثاق باندھ لیا تھا کہ اب نکاح کیا ہے، قول و قرار ہے نا، مرد قول و قرار لیتا ہے کہ میں اس عورت کی حفاظت کروں گا، میرج از اے سوشل کانٹریکٹ۔ تو کیا یہی ہے تمہاری مردانگی؟ یہ ہے تمہارا مردانگی کا انداز؟ لا تنکحوا ما نکح آباؤکم من نساء الا ما قد سلف۔ اب آخری آیت آ رہی ہے کیونکہ اس عرب کے معاشرے کی دیکھیں غلط حرکتوں کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے۔ جیسا کہ میں نے وہاں آپ کو بتایا کہ یہ دستور تھا کہ سوتیلی ماؤں کو گھروں میں بٹھا کے رکھتے تھے، قبضے میں رکھتے تھے، یا زبردستی ان سے خود نکاح کر لیتے تھے۔ اس کا دیکھیں یہاں کتنا سختی سے سد باب ہو رہا ہے، لا تنکحوا، تم پہ یہ حرام ہے کہ تم عورتوں سے نکاح کر لو، تم عورتوں سے نکاح نہیں کیا نکح آباؤکم، جن سے تمہارے باپ دادا نے نکاح کیا، یعنی وہ تمہاری عورتیں جو ہیں وہ تمہاری مائیں ہیں، سوتیلی ہیں یا جو بھی ہیں، مائیں تو ہیں نا۔ من النساء الا ما قد سلف، اولاً تو ان سے نکاح نہیں کر سکتے ہو جو تمہارے باپ اور دادا نے جن سے نکاح کیا ہو، ہاں لیکن الا ما قد سلف، یہ بات اور ہے کہ جو بات گزر گئی ہے ٹھیک ہے، اب ظاہر بات ہے اس قانون کے آنے سے پہلے جو عرب نے یہ حرکت کری، ٹھیک ہے اللہ پردہ پوشی فرمائے گا انشاءاللہ، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ نہیں پکڑے گا، الا ما قد سلف، سوائے یہ کہ جو گزر چکا گزر چکا، ٹھیک ہے، یعنی رات گئی بات گئی۔ انہو کان فاحشۃ ومقتا، یقیناً یہ بہت بے حیائی اور اللہ کے غضب کو بھڑکانے والے کام ہیں، وساء سبیلا، اور وہ بہت بری روش ہے، بہت گندی روش ہے، اس معاملے سے بچو۔ تو دیکھیں الحمدللہ یہ جو تیسرا رکوع تھا، یہاں ایم شور آپ لوگ کو اپنے اندر بھی جھانکنے کی توفیق انشاءاللہ اللہ نے دی ہوگی کہ یہ قرآن دیکھیں دوستوں، میں بار بار کہتا ہوں یہ جو میں اتنا زور لگا کے بولتا ہوں انرجی، یہ اس سے میرے آس پاس جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ بھی بیچارے پریشان ہوتے ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں جہاں مجھے لگتا ہے کہ زور دینے والی آیات ہیں وہاں میں کھل کے بات بتاتا ہوں۔ تو کوشش یہی کیا کریں آپ لوگ کہ ان قرآنی آیات کو سمجھ کے پلیز سو نہیں جایا کریں۔ ہمارا یہ جو کلام مبارک اللہ نے ہمارے درمیان رکھا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ بذریعہ وحی نازل فرمایا اور ہم تک امت تک پہنچایا، دوستوں یہ ایکسرسائز نہیں ہے، لیٹ می میک اٹ کلیئر، دس از ناٹ اے ڈیلی ایکسرسائز کہ آپ 10 سے لے کے پونے 11 تک بیٹھیں اور ایک رکوع کر کے وہ دعا پڑھ لیں سونے کی اور سو جائیں، نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ اس قرآن کو دل سے سمجھنا، اس کو اللہ کا کلام ماننا اور اس پہ عمل کرنا اور اس کو آگے بھی پہنچانا، یہ سارے حقوق اس قرآن مجید کے ہیں۔ اب آپ لوگوں نے اتنی اہم آیات پڑھی ہیں، کوشش کریں کہ جہاں یہ جھگڑے ہو رہے ہوں اور گھریلو جھگڑے چل رہے ہوں اور فساد چل رہا ہو، کوشش کریں کہ اپنے قول فعل اور عمل سے، قول فعل اور عمل سے اسلام کو ریپریزنٹ کرا دیں، بس۔ آپ اسلام کو ریپریزنٹ کریں گے، وہ انڈائریکٹلی آپ سب کے دوست بن جائیں گے، اور سب سے بڑے دوست آپ کس کے بنیں گے؟ پھر اللہ کے بنیں گے۔ تو اس خوبصورت بات پہ ہم لوگ اختتام کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو پڑھنے سننے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل کا جو رکوع ہے وہ انشاءاللہ محرمات پہ ہے کہ کون کون سی عورتوں سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بالآیاتہ والذکر الحکیم، صدق اللہ العظیم۔